خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ ہے اور ایک سبب ہے جس کے ذریعے اقتدار کی سیڑھی پر لوگ چڑھنا چاہتے ہیں اور سیاست کے ایک کالے توے پر اغراض کی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج کل دل جلے ہندو یہ کہہ رہے ہیں، کہنے پر مجبور ہیں کہ رام مندر نے کتنی سرکاریں بنا دیں لیکن کسی سرکار نے رام مندر نہیں بنایا، اور انہیں اطمینان رکھنا چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ یہ ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ جس دن یہ ہو گیا اس دن یہ ایشو ہی ختم ہو جائے گا، پھر ہم کس ایشو کو لے کر عوام کے سامنے جا سکیں گے؟ یہ اقتدار پرست لوگ اور فرقہ پرست لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ بابری مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، بابری مسجد کو ظلماً توڑ دیا گیا۔ میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس وقت ہلاک اور برباد کرتا ہے جب ان کے ظلم کا ہاتھ اللہ کے گھر یعنی مسجد تک پہنچتا ہے۔ آپ پڑھیے فرعون کو کتنے لمبی مدت تک موقع دیا گیا، اس نے ظلم کیا، اس نے تکبر کیا، وہ غلط راستوں پر چلا، اس نے لاکھوں انسانوں کو اپنے آگے جھکایا، اس نے بربریت کی انتہا کر دی، اس نے ظلم کے نت نئے طریقے ایجاد کیے، اس نے انا ربکم الاعلی کہا، اس نے اپنے آپ کو مسجود اور معبود قرار دیا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے اس کو موقع دیا، مہلت دی، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا رہا، لڑکیوں کو باندیاں بناتا رہا، موقع دیا گیا، لیکن جب اس کا ظلم، اس کا دست تعدی، اس کی زیادتی کا ہاتھ اللہ کے گھروں تک پہنچا اور مسجدوں تک پہنچا اور کھلے عام نماز پڑھنے سے بنی اسرائیل کو روکا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اعلان کرنا پڑا اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، وہاں نماز قائم کرو، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور کہہ دیا گیا کہ اب فرعون کے دن پورے ہوئے، اب اس کو ختم کیا جائے گا، اس کو تڑپا کر مارا جائے گا، اور پھر اللہ نے فرعون جیسے ظالم و جابر کو دریا کی موجوں میں سسکا کر مار دیا، تباہ و برباد کر دیا اور اعلان کر دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ او فرعون تیری لاش کو بھی ہم تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ تیرے بعد آنے والے دیکھیں کہ ظالموں اور تکبر کرنے والوں اور مسجدوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا، ابرہہ کی مثال ہے کہ اس کو موقع دیا گیا، ہاتھیوں کا لشکر تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، ایسا زبردست متمرد اور ظالم بادشاہ ہے، موقع دیا گیا، لیکن جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کے لشکر کو تاخت و تاراج کر دیا گیا، ایک سپاہی کو مار ڈالا گیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور مسجد کے سلسلے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب فرعون نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، ابرہہ جیسا ظالم نہیں رہا اور ہزاروں متمرد ہلاک کر دیے گئے، تو تم فرقہ پرستوں کی کیا طاقت ہے کہ تم اللہ کی قوت کے آگے ٹک سکو گے اور رک سکو گے؟ کتنے بڑے بڑے ظالم آئے اور ہلاک کیے گئے، جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے؟ پوچھو کہاں گیا تمہارا غرور، کہاں گیا تمہارا ظلم، کہاں گئی تمہاری زیادتی؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ کی قوت سب سے بڑی قوت ہے، اور تمام اختیار اور اقتدار اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی طاقت پر اعتماد کرو مسلمانوں، اور بابری مسجد کی بازیابی کا حوصلہ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، بزدلی کا شکار نہ ہو، ایمان اور بزدلی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایک دل میں یا ایمان ہوگا یا بزدلی ہوگی، اپنے دل میں ہمت اور جرت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو اور
اور یاد کرو کہ تم کن کی اولاد ہو، کن اسلاف کے ماننے والے ہو، کن کا نام لینے والے ہو۔ آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں، وہ بھی مرد کی نہیں عورت کی مثال دیتا ہوں۔ ابھی قریبی زمانے میں پچھلی صدی میں ایک بہت بڑے مجاہد عمر مختار گزرے ہیں جو لیبیا میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے جہاد کیا، 20 سال تک اٹلی جیسی ظالم طاقت کو ناکو چنے چبواتے رہے۔ ان کو صحرا کا شیر کہا گیا، اور ان کی زندگی اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ، مکتب پڑھانے والا ایک انسان تھا، خانقاہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص تھا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ ہمت کس کا نام ہے، جرأت کس کا نام ہے۔ ایک زبردست طاقت و قوت سے ٹکرا گئے وہ، اور 20 سال تک جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ جو آخری مارکہ انہوں نے لڑا اس میں 22-23 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت بھی ان کی یہ ہمت تھی کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک جہاد کروں گا۔ اور جب ان کو اٹلی والوں نے گرفتار کیا، زخمی ہو کر گرفتار ہوئے، اور جج نے 73 سال کی عمر تھی اس مرد مجاہد کی، جج نے کہا کہ آپ بہت معمر ہیں، بہادر انسان ہیں، آپ ہم سے لڑتے رہے لیکن ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ میں معافی چاہتا ہوں، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو اس مرد مجاہد نے کہا تھا لو اطلقتم سراحی لعدت لمحاربتکم، اگر آج تم مجھ کو آزاد کرو گے تو کل میں ایک نئی طاقت لے کر تمہارے خلاف پھر اٹھ کھڑا ہوں گا۔ یہ ہمت و جرأت ہے۔ اور ان کی زندگی سے متعلق جو حصہ مجھے سنانا ہے وہ یہ کہ جب ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا تو بہت روئے، حالانکہ وہ عام طریقے پر روتے نہیں تھے، ان کے ساتھی شہید ہوئے، ہزاروں مجاہدین ان کے ساتھ شہید ہوئے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، لیکن اپنی بیوی کے انتقال پر بہت روئے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ اتنا روتے نہیں ہیں، آپ نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار، بچے، بیوی سب چھوڑ دیے تھے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر مختار نے جو بات کہی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اورنگ آباد کے جوانوں اپنے دل پر نقش کر کے لے جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آنسو بہا رہا ہوں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، بلکہ میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں کہ ایک بہادر عورت دنیا سے گئی۔ جب میں جہاد سے لوٹتا تھا عرصے کے بعد، مہینوں کے بعد، کبھی سال کے بعد، اور خیمے میں میں اپنے داخل ہونے لگتا تھا تو میری یہی بیوی تھی جو جلدی سے آگے آتی تھی اور خیمے کا پردہ اٹھا دیتی تھی اور مجھ سے کہا کرتی تھی کہ آپ سر اٹھا کر خیمے میں آئیے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کا یہ اٹھا ہوا سر کسی کے سامنے جھک جائے۔ یہ ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ جرأت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گا۔ علامہ اقبال کی بات کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تو نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ اپنے ساتھ تو انصاف کیجئے، اپنے اندر ایمانی جرأت اور حمیت پیدا کیجئے۔ دوسری چیز، بابری مسجد کی بازیابی کے لیے مقصد سے لگن اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، یکسوئی کے ساتھ ایک مشن بنا کر چلنا ہوگا۔ جلسوں سے، نعروں سے، صرف تمناؤں سے، امیدوں سے، جلوس نکال لینے سے بات نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے گا، قومیں خواہشات سے، نعروں سے، امنگوں سے، تمناؤں سے زندہ نہیں رہتی ہیں۔ قوموں کے اندر زندگی پیدا کرنے کے لیے اور قوموں کو بام عروج کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، عزم کی ضرورت ہوتی ہے، مقصد سے لگن کی ضرورت ہوتی ہے، یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں میں ہی یہ آوازیں لگنے لگی کہ بابری مسجد کو دے دیا جائے امن و امان کی بحالی کے لیے، کہیں سے آواز لگتی ہے کہ مسلمان دستبردار ہو جائے، کوئی رضوی کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ میرے خواب میں رام جی آئے تھے کہ میں وہیں پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اوقات ہی یہی ہے کہ آپ کے خواب میں وہی آئیں، آپ کے خواب میں کوئی اچھا انسان تو آئے گا نہیں، آپ وہی دیکھتے رہیے اور خوش ہوتے رہیے۔ وسیم رضوی اور دوسرے اور حضرات جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے عمل سے، اپنی زبان سے ان ساری چیزوں کو رد کر دیں اور صاف اعلان کریں کہ ہم مسجد کے مالک نہیں ہیں، کہ ہم اس سے دستبردار ہوں گے۔ مسجد کی ملکیت اللہ کی ہے اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جہاں مسجد بن گئی قیامت تک مسجد رہے گی، نہ اسے ہبا کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے، نہ اسے خریدا جائے گا، نہ اسے بیچا جائے گا۔
بعض لوگ فقہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں امام صاحب نے لکھا ہے کہ مسجد ویران ہو جائے تو اس مصرف میں لے لیجئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی امام نے یہ بات لکھ بھی دی ہو تو آپ مجھے کوئی فقہی عبارت ایسی لا کر بتائیے کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ مسجد کی جگہ کو بت پرستی کے لیے دے دیا جائے، مسجد کی جگہ کو اللہ تعالیٰ کے غیر کی پوجا کے لیے دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اڈا بنا دیا جائے۔ کس نے لکھا ہے یہ؟ آپ لا کر دکھا دیجئے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے قانونی لڑائی کی ضرورت ہے۔ یہ جو ملک میں چل رہا ہے جملوں کی دہشت گردی، فلاں منسٹر یہ کہتا ہے، فلاں منسٹر ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا